السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے 137 تک ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، والقاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کر لیتے ہیں بے حیائی کا کوئی کام، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر، ذکروا اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، فاستغفروا لذنوبہم، اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو مگر اللہ ہی، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو وہ کرتے ہیں یا جو انہوں نے کر لیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے، مغفرۃ من ربہم، بخشش ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور جنتیں ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، قد خلت من قبلکم سنن، بے شک گزر چکی تم سے پہلے واقعات، فسیروا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلا دینے والوں کا۔ تو جب بھی سود کی اللہ نے بات کی، ساتھ ہی صدقے کی کہ سود سے جو تم مال بڑھانا چاہتے ہو نا، وہ صدقہ کرو تو بڑھ جائے گا۔ ایک تو لوگوں میں خوشحالی آئے گی، تمہارا دل خوش ہوگا، تمہیں سکون ملے گا، کیونکہ سود سے کوئی سکون نہیں ملتا۔ سود خوار تو خود غرض اور سیلفش اور دوسروں کو تکلیف دینے والا ہو جاتا ہے، جبکہ صدقہ کرنے والا اس کے دل میں خوشی، سکون، اور پھر اس کا مال بابرکت طریقے سے بڑھتا ہے۔ تو وہ لوگ جو خوشی اور تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے صحت اور اچھی حالت میں خرچ کرے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اپنی بیماری یا اپنی موت کے وقت خرچ کرے، اور وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بھرے ہوئے پیٹ میں کھانا، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ کھانا کھانا، کہ جب بھوک نہ ہو، اور جب سے خوشحالی میں خرچ کرے تو اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں کہ انسان جب اپنی ضرورت کو کاٹتے ہوئے دل میں حرص ہے جمع کرنے کی، اس کو پیچھے کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جذبوں ہی سے تو خوش ہوتے ہیں، ورنہ پیسوں کی سے کیا ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا اپنے صحابہ سے، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے بڑھ کر وارثوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا ایسا ہی تو ہے، کیونکہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے دے دیا یا پھر استعمال کر لیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا جو بکری ذبح کی تھی نا، اس کا ایک شانہ بچ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بچ گیا جو سارا ہم نے دے دیا۔ اصل یعنی بچت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ تو اسلام جو ہے وہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تمہارا دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ خوشی میں خوشی میں خرچ کرو یا تنگی میں خرچ کرو، قبول دونوں طرف ہوگا، لیکن وہی درجوں کا فرق ہے نا۔
والکاظمین، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے نا، ہم نے صدقے کو بیماری کے ساتھ ریلیٹ کر دیا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے کالا بکرا دے دو، صدقہ کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو صرف بیماری کے ساتھ کیوں، خوشحالی میں بھی خرچ کریں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ عربی میں ابل القزوم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس نے جغالی کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اونٹ اور جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو منہ مارتے رہتے ہیں، تو وہ منہ مارنا کوئی چھوڑ دے تو سمجھے ابل القزوم، یعنی وہ ایسا اونٹ ہے جس نے جغالی چھوڑ دی۔ تو کاظم ایسے غصہ پینے کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی ریئیکشن نہ ہو، بالکل جیسے کسی باٹل کو ایئر ٹائٹ کر دیا گیا ہو، اس میں سے کوئی آواز نہ نکلے، پھر نہ باڈی لینگویج سے، نہ چہرے کے تاثرات سے، نہ زبان سے، نہ کسی بھی انداز سے۔ تو غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے ہی محسنوں کو تو اللہ پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن منادی ہوگی، جس کا اللہ پر حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر ظلم سہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جو اپنے غصے کو طاقت کے باوجود روک لے، اللہ اس کا دل ایمان سے بھر دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی بن حسین کی لونڈی سے پانی گر پڑا، وہ وضو کرا رہی تھی تو پانی گر پڑا، اس پر اس نے یہ آیت پڑھی، آپ نے کچھ نہیں کہا، والکاظمین الغیظ، یہاں تک انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا جاؤ تجھے آزاد بھی کر دیا۔ ایک تو تھوڑی سی غلطی ہوئی اور اس غلطی پہ کچھ کہا بھی نہیں، معاف بھی کر دیا، پھر اس سے بڑھ کر نیکی کی، محسن بننے کے لیے۔ تو محسن ہوتا کیا ہے؟ حسن سے ہر کام کرنا، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہی ایک نیگیٹو پاور ہے نا، جبکہ اسلام پازیٹیو پاورز کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اسلام ہماری پرسنالٹی کی ری شیپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے اندر سے تنگ دلی، بغض، کینہ، ان ساری چیزوں اور تکبر، ان کو نکال دینا چاہتا ہے، کیونکہ تکبر بہت بڑی وجہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کی بات برداشت نہیں نہ کرتے، اس کی بڑی وجہ پیچھے ہوتی تکبر ہوتی ہے۔ مجھے کہا، مجھے یہ بات کی، یہ ہوتا کون مجھے ایسے کہنے والا، میں اسے پتہ تو بتاؤں۔ خاص طور پہ جب اللہ نے پیسہ اور کوئی ایبلٹی، کوئی عہدہ کچھ دیا ہو، تب تو پھر انسان بہت ہی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے اتنے سلیکٹڈ انسان تھے، بہت کچھ سنا، کبھی مجنوں، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، کبھی جادوگر۔ ہمیں کوئی جادوگر ہی کہہ دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اس نے جادو کروایا۔ اگر ہم نے نہیں کچھ کیا تو دنیا تو کہے گی۔ اب تو ہر انسان دوسرے پہ یہی شک کرتا ہے، اس نے مجھ پہ کچھ کیا۔ ساس بہو پہ شک کرتی، بہو ساس پہ شک کرتی ہے کہ اس نے مجھے کچھ کیا۔ کوئی دیورانی جٹھانیاں، ان کا آپس میں شک ہے، ہر وہ رشتہ، نند بھابھی کو ایک دوسرے پہ شک ہے۔ تو اگر جادو سے اتنی ہی دنیا کے کام چینج ہو جاتے تو جادوگروں کو خود سڑک کے کنارے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنی زندگی کو تو سیٹ کرتے۔ اور اگر جادو سے سارے کام رک سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، تو دنیا میں کوئی کسی کا کام چلنے ہی نہ دیتا، نہ کسی کی شادی ہونے دیتا، نہ کسی کا کاروبار چلنے دیتا، نہ کسی کو پھلنے پھولنے دیتا۔
ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر وقت ایک دوسرے کے بارے میں دل میں یہ گرج رکھنا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ کر رہا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو جتنا ہم کلیئر کریں گے، ہماری اپنی زندگیوں میں سکون، ہمارے آس پاس سکون، اور دل بڑا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، جن کی بیٹی طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں پر عائشہ کو ایسے فضیلت ہے جیسے لحاف کے اوپر والے حصے کو نچلے حصے پر ہوتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ یہ دوسرا جو پہلے میں نے کہا نا، یہ ایک عام عورت کو جو ہم اللہ ہمیں ہمارے نصیب میں کرے، حوروں کے اوپر ہمارا یہ درجہ ہوگا۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں پہ فضیلت ہے۔ سرید آپ کو بہت پسندیدہ کھانا تھا۔ ایسی نیک عورت، پاک باز، بہت بھولی بھالی، معصوم، اتنا بڑا الزام لگا دیا کسی نے کہ یہ فلاں شخص کے ساتھ سیٹ ہے، اور پورے معاشرے میں یہ بات پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تکلیف میں رہے۔ جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا، وہ بے حد تکلیف میں ہیں، اور ان کے ماں باپ کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ بڑے بڑے سمجھدار صحابہ اس پروپیگنڈے میں پریشان ہو کے تو ساتھ دینے لگے کہ شاید یہ سچ ہو۔ اور جب اللہ نے یہ ساری چیز بری کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، پروپیگنڈا کرنے والے جھوٹے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس شخص جس نے سب سے پہلے یہ شوشے میں حصہ لیا تھا، اس کا خرچہ کرتے تھے، اس کے گارڈین بنے ہوئے تھے۔ اتنا دل میں دکھ ہوا کہ یہی میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ کہا آج کے بعد میں اسے کوئی خرچ نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں اور دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں اس وجہ سے کہ یہ بات ہوئی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ فوراً ریئیکٹ کیا اور خرچہ پہلے سے بھی بڑھا دیا اور کہا کیوں نہیں یا اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے، تو میں نے اسے معاف کیا۔ اتنا بڑا دل مانگتا ہے اسلام۔ کتنی بڑی تکلیف ہے، آپ سوچیں۔ ایک عام عورت پہ یہ الزام لگ جائے تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اگر وہ سچی ہو، اور 80 کوڑوں کی سزا ہے بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانے والوں کے لیے۔ اور کہاں ایک نبی کی بیوی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، جنتی عورتوں کی اتنی ہائی کلاس، اور اس پہ الزام اتنا گھٹیا، لیکن اللہ نے معاف کرنا سکھایا بڑے بڑے موقعوں پر۔ حضرت علی ایک شخص کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب آپ بالکل اس کو مارنے لگے، اس نے آپ کے تھوک دیا آپ کے اوپر، آپ فوراً اٹھ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ تم تو مجھے مارنے لگے تھے۔ کہنے لگے جب تک میں پہلے لڑ رہا تھا اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، تم کافر تھے، تم نے تھوک دیا، میرا غصہ شامل ہو گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں اپنے لیے تم سے نہیں لڑ رہا۔ واللہ یحب المحسنین، یہی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں۔ یہ پورے گروپ مینشن ہو رہا ہے، اور کوئی بھی گروپ کا ذکر ہو تو ضرور اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کوالٹیز مجھ میں ہیں۔ تو وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں کوئی غلطی نہیں کرتا یا میں غلطیوں سے پاک ہوں، نہیں، انسان سے غلطیاں ہوگی، لیکن غلطی کر کے فوراً سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی مثال، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے، تم نے پھر اس کا دانہ کھا لیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً نیکسٹ لفظ یہ کہا یا اللہ ہم نے ظلم کیا، اگر آپ نے نہیں نہ بخشا، رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے میں آ جائیں گے۔
فاستغفروا لذنوبہم، فوراً سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذکار میں زیادہ کر دیتے ہیں تعداد، اور استغفار زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ کو اللہ جب انسان کرتے ہیں تو کئی گھنٹے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پلٹ آئے، اور اگر وہ پلٹ آئے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، توبہ کر لے، استغفار کر لے فوراً سے چند گھنٹوں کے اندر۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے ہوئے پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ اصرار کون کرتا ہے؟ جسے اپنے گناہوں کا احساس ہی نہ ہو، جو سمجھے ہی نہ کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، جو کہے کیا ہوا۔ یہ چیز بڑی بری ہے۔ آپ نے فرمایا صغیرہ گناہوں پہ جو اصرار ہے وہ انہیں کبیرہ بنا دیتا ہے، کرتے رہنا۔ فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ، اور اگر وہ گناہ ہی گناہ کرتے رہتے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو پھر اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی تو ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اسٹیمپ کر دیا کہ بس اب یہ صحیح ہونے والے نہیں۔ وہم یعلمون، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ جان بوجھ کے کسی گناہ پہ اصرار کرنا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جانا، جھوٹ پہ جھوٹ سارے معاملات کرتے جانا، دھوکے پہ دھوکہ کرتے جانا، برائی پہ برائی کرتے رہنا، احساس بھی نہ ہونا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ استغفار کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، گناہ پر اصرار نہ کریں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس بخشش کا پروانہ ہے، وہ بخش لیے جائیں گے۔ وجنات، اور پھر جنتیں بھی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا اجر عمل کرنے والوں کا۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، میرے نبی تم سے پہلے بڑی امتیں گزر چکی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو لوگوں چل پھر کے تو دیکھو، دنیا میں سیر تو کر کے دیکھو اس نیت سے۔ تم تو سیریں کرتے ہو انجوائمنٹ کے لیے، اللہ کی دنیا میں قدرت کے نشانوں کو دیکھو، اللہ کی کائنات کو دیکھو، غور و فکر کرو، سائحات بنو۔ فانظروا، پھر دیکھو، پڑھو میرے گزرے ہوئے ان لوگوں کے واقعات۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹے لوگوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے سچ کو سچ نہیں مانا، جنہوں نے نور کو نور نہیں کہا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے مقصد اور اپنی مرضی اور اپنے موڈ کے مطابق گزارا، جنہوں نے گناہوں پہ گناہ کیے، احساس بھی نہ کیا، ڈیلیٹ کر دیا میں نے انہیں دنیا سے، نشان بھی باقی نہیں۔ وَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسًا، تم کوئی آہٹ بھی سنتے ہو، کوئی نشان تمہیں نظر آتا ہے؟ کہاں گئے وہ سارے دنیا کے بڑے بڑے جبار اور قہار جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے؟ کہاں چلے گئے سب؟ تم نام بھی جانتے ہو ان کا؟ تمہیں پتہ ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے جہاں تم رہ رہے ہو کتنے لوگ نیچے ہوں۔ تم کو آج اوپر چلنے کے لیے تمہیں ٹائم دیا، مت بھولو کسی دن تم بھی نیچے ہوگے، تمہارے اوپر کوئی اور چل رہا ہوگا۔ تو چل پھر کے دیکھو دنیا میں، پڑھ کے دیکھو اللہ کے اس کتاب کو، کس وجہ سے اللہ نے انہیں مٹایا، کس وجہ سے انہیں دنیا سے آؤٹ کر دیا۔ مر تو سب نہیں جانا ہے، لیکن وہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ مرے، اللہ اس برے وقت اور برے تکلیف اور برے راستے سے ہر ایک کو بچائے۔ تو دنیا میں چلو پھر اور کوشش کرو کہ تمہیں پتہ چلے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلا دیا تھا آخرت کو، اپنے انجام کو، اللہ کی ملاقات کو۔ دنیا میں کتنی قومیں آئیں چلی گئیں، کامیاب وہ ہوئے
جنہوں نے اطاعت کی، تقویٰ کیا، تو اللہ ہمیں بھی اپنے متقین میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔